بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات اور رحمت افروز ساعتیں پروگرام ہے ستارہ حرم، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ان ایمان افروز ساعتوں اور لمحات میں اور ان مومنٹس میں ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ہم آپ ناظرین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مطہرہ سے، آپ کی شریعت سے ایسی بابرکت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آپ بھی اللہ کی رحمت سے میکسیمم مستفید ہو سکیں۔ اسی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے درود شریف کی اہمیت و فضیلت۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ اور سلام بھیجو۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کو، ہر اس شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ہادی اور رہبر سمجھتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا لیڈر اور قائد سمجھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، حکم قرار دیا گیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھی بھیجیں، درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ یہ آیت کریمہ یہ وضاحت طلب ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، لفظ صلاۃ کی نسبت جناب مومنوں کی طرف بھی ہے، اور پھر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف بھی ہے۔ جہاں پر اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے، وہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کرتے رہتے ہیں، اور پھر فرشتوں کی طرف جب اس کی نسبت ہے تو فرشتے اللہ رب العالمین سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وسیلہ اور رحمت اور پھر درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اور مومنوں کو تو حکم ہے کہ آپ نے صلاۃ بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے صلاۃ اور سلام کی جتنی بڑی اہمیت بیان فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، وحط عنہ 10 سیئات، اور اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اس بندے سے 10 خطائیں اور غلطیاں اللہ تعالیٰ اس کی معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پیکج مزید بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، کہ اللہ رب العالمین اس کے 10 درجے بھی بلند فرمائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے نزدیک وہ لوگ ہوں گے، اکثرہم علیہ صلاۃ، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، او سأل لی الوسیلہ، اور اس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، سوال کیا، میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا، حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، اس شخص کے لیے، اس بندہ مومن کے لیے میری سفارش حلال ہو گئی، کل قیامت کا روز ہوگا جہاں پر
سارے کے سارے انبیاء اپنے اپنے طور پر اس دن کی سختی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا، اللہ کے ہاں اس سختی والے دن سفارش کرنا، سارے انبیاء کترائیں گے۔ اس دن حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، وہ شخص جو مجھ پہ درود بھیجتا تھا، وہ شخص جو میرے لیے درود کا اہتمام کرتا تھا، اس کے لیے میری سفارش ثابت ہو گئی اور یقیناً ثابت ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ مجھ پر درود بھیجا کریں، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم روئے زمین پر جہاں بھی ہو، تم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے کسی خطے اور کونے میں ہو، تم غاروں میں ہو، تم سمندر کی دلدل میں آب دوزوں میں پھر رہے ہو، ہواؤں میں سفر کر رہے ہو، جہاں پہ بھی تم ہو، ان صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، تمہارا پڑھا گیا درود جہاں پر بھی تم ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی اتنی اہمیت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو میں کتنا آپ پہ درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، اے ابی بن کعب جتنا تو چاہے، قلت الربع، کیا چوتھا حصہ؟ اپنی دعا میں سے چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھ لیا کروں، باقی اپنا سوال اللہ سے کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم النصف، کیا میں آدھا حصہ درود پڑھ لوں، آدھا حصہ سوال کر لوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک، اے ابی بن کعب جتنا تو چاہے لیکن تو زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 2/3 آپ پہ درود پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک، لیکن تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح کروں گا کہ میں اجعل لک الصلاۃ کلھا، میں اپنے ساری کی ساری جو دعا کا وقت ہے، اللہ سے سوال کا وقت ہے، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعتاً یہ کام کر لے گا اذن تکفی ہمک، تیرے سارے کے سارے غم دور ہو جائیں گے، ویغفر لک ذنبک، اور تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ درود کی اہمیت ہے، یہ درود شریف کی فضیلت ہے کہ جو شخص بھی یہ پڑھے گا اس کے غم دور ہوں گے، اس کے دکھ دور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے ان رمضان کی ساعتوں میں، ان رحمت بڑی گھڑیوں میں، ان رحمت بھری گھڑیوں میں ہمیں یہ چاہیے اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیں، آپ کے لیے سلام پڑھیں، تاکہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا ہی ہمارا مقام بلند ہوگا۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔